ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا پارہ ہے پارہ نمبر 18۔ دورہ قرآن کے سلسلے کو دوبارہ سے ہم شروع کریں گے، اور پارہ نمبر 18 میں جو پہلی سورہ ہے وہ ہے سورہ المؤمنون۔ تو تھوڑی سی میں آیات کی اس کی تلاوت کروں گی، انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ سب نے اس کی تلاوت کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا
في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اچھا جی، اس کو شروع سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پارہ نمبر ہے ہمارا 18 اور 18ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اور سورہ ہمارے پاس ہے سورہ المومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ میں مومنوں کی جو ظاہری اور باطنی صفات ہیں ان کا بیان ہے، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن کیونکہ آج ہم پارہ شروع کر رہے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ اس پارے میں جو جو موضوعات ہوں گے اس کے بارے میں ہم آیت و آیت اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں ان کے اندر مومنین کی ظاہری صفات ہیں، اور آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک ان میں اس کی مومنین کی جو باطنی کیفیات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک انسان کی جو تخلیق ہے اور انسان کی جو زندگی کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ربوبیت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 77 تک رسولوں کی قوموں کے ساتھ جو کشمکش تھی اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 78 سے 92 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 93 سے 98 عافیت مانگنے کی دعائیں ہیں۔ آیت نمبر 99 سے 114 نافرمانوں کا برا انجام بیان کیا، اور آیت نمبر 115 سے 118 بادشاہ حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک مومن کے اندر، ایک بندہ مومن کے اندر جب اس کی سیرت کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس کے لیے
7 بنیادی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی سب سے جو صفت ہے، پہلی آیت کو آپ دیکھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. پہلی جو آیت ہے اس میں نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام ہے، یعنی جو مومنین ہیں، جو مومن ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، بے مقصد اور لا یعنی اور بے معنی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے. تیسری بات یہ کہی کہ خود احتسابی یعنی گناہوں کو ترک کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. چوتھی بات یہ فرمائی کہ جنسی بے راہ روی سے بچتا ہے، عصمت اور عفت کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ یعنی انہیں پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں، اور ان کے تمام آداب یعنی نمازوں کے تمام آداب کا، مسائل کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ وہ تمام صفات ہیں کہ جن کے حامل جو مومنین ہوں گے ان کو کامیابی ملے گی اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی بشارت ملے گی. آیت نمبر ہے ہمارے پاس 12 سے لے کر 16 یعنی 12 سے 16 تک. تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں. ان آیات میں یہ واضح کیا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے. یعنی یہ جو آیت ہے آپ یہ دیکھیے نا، آیت نمبر یہاں سے شروع کریں 11 سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کلاس کے اندر کہ آپ نے اس کو مارک کر کے رکھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے، تو اپنا ہوم ورک دوہرا لیجئے گا. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی کے گارے کو جو ہر نطفے کو بنا دیتا ہے، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل فرماتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کو بوٹی کی صورت عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد بوٹی کو ہڈی میں ڈالتا ہے. اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے ہڈی پر گوشت چڑھانے کا ہے. اس سب کے بعد تیار شدہ جسم انسانی میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کرتا ہے. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی بہترین خالق ہے. انسان اپنی جو زندگی کا، اپنی حیات کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے گزار کر دنیا میں فنا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اسے قیامت کے دن زندہ کر کے حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا. یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آج سے 1400 سال پہلے جان سکتا کہ ماں کے وجود میں بچہ کن مراحل تخلیق سے گزر کے مکمل ہوتا ہے. اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اسی نے تخلیق کے ان مراحل کو قرآن مجید میں واضح بھی کیا جنہیں آج ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں. بے شک اللہ اور اس کا کلام دونوں ہی عظیم ہیں. آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک اللہ کی شان رضاکیت بیان کی گئی ہے. اللہ کی شان تخلیق واضح کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ کی شان رضاکیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کی پیاس کی تسکین کے لیے پانی جو ہے وہ برساتا ہے. اسی پانی کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور زیتون کے باغ پیدا کرتا ہے. ان نعمتوں کو انسان کھاتے ہیں، پھر ان سے رس بھی حاصل کرتے ہیں، پھر ان سے روغن زیتون کو بھی حاصل کرتے ہیں جس کو شوربے کے طور پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں.
زمین سے اگنے والی نباتات جو ہوتی ہیں انہی سے مویشی بھی پرورش پاتے ہیں جن کا گوشت انسان کھاتے ہیں، جن کے دودھ سے استفادہ کرتے ہیں، جن پر ہم سواری کرتے ہیں، اور انہی جانوروں کی کھالوں، چربی اور ہڈیوں سے ہم کئی طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر ایک سیکنڈ جی، آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام محض ایک انسان ہے، اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت نوح کو مجنون قرار دینے کی گستاخی بھی کی اور پوری قوم کو ان کی پیروی کرنے سے روکا۔ طویل عرصے تک قوم کے سرداروں کی یہ گستاخیاں جو تھیں وہ چلتی رہیں۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک حضرت نوح اور اہل ایمان پر اللہ کی رحمت جو ہے یعنی جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی مدد کے لیے، وہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ ان آیات میں بیان کی گئی۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ نے انہیں ایک کشتی بنانے اور اس میں تمام اہل ایمان کے ساتھ دوسری مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار ایک طوفان آیا جس سے تمام کافر ہلاک ہوئے اور کشتی میں جو اہل ایمان تھے وہ محفوظ رہے۔ سلامت رہنے والوں کو اللہ نے تلقین کی کہ وہ اپنی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ انہیں کشتی سے اتارنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتوں اور برکات سے فیضیاب فرمائے۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق آموزی ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر حال میں حق پر قائم رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، آگے تلاوت کون شروع کرے گا؟ آیت نمبر جی ہاں جی شروع کیجئے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک سیکنڈ، شاید تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُرْسَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أتاكم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من
بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقدم أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون فلم يتدبروا القول أم جاءهم ولم يأت بآبائهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون فلا اتبعت أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. کافی ہے شاہدہ، یہاں تک کمپلیٹ کر لیں تو پھر آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے ہمارے پاس
27 سے لے کر 30 تک حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو مدد کے لیے دعا کی تھی، اس کی قبولیت کا یہ آیت حال بیان کرتی ہے۔ ہم نے یہی پڑھا تھا ابھی پیچھے، اس چیز کو تھوڑا سا ریوائز کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں انہیں ایک کشتی بنانے اور تمام اہل ایمان کے ساتھ دوسری جو مخلوقات تھیں ان کا ایک ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا۔ پھر طوفان آیا جس میں تمام کافر ہلاک ہوئے اور صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو اہل ایمان تھے، اور سلامت رہنے والوں کو اللہ نے تلقین کی کہ وہ اپنی سلامتی پر کیا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ انہیں کشتی سے اتارنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتیں اور برکات سے فیض یاب فرمائے۔ اس پورے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سبق آموز جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ کہ ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی ہے۔ جو بات ان پوری آیات میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو شکر ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پکارتا ہی ہے، اس وقت مشکل میں مصیبت میں تو وہ پکارتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے تو اس وقت بھی شکر ادا کریں۔ اور اگر مشکل ایسی ہے کہ جو حل نہیں ہو رہی تو اس وقت پھر ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ صبر کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے صبر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور جب مشکل حل ہو جائے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 39، تاریخ جو ہے، ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جو آیات ہیں ان میں ایک اور رسول کا ذکر ہے۔ ان کے ساتھ بھی قوم نے وہی رویہ اختیار کیا تھا جیسا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا۔ رسول نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے انہوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت اپنی قوم کو دی۔ جواب میں اس قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اس رسول کی بشریت اور جو بشری تقاضے تھے ان کے اوپر اعتراض کیا، رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا، بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی جو حقیقت ہے اس کا انکار کیا۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد پھر اس رسول نے اللہ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ آیت نمبر 40 سے 41، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے رسول کی اس التجا کا جواب دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ان ظالموں پر عذاب آئے گا۔ ایک زوردار زلزلہ آیا اور ان سب کو برباد کر دیا۔ بہت سارے جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ قوم سمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کیا تھا، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک ایک ایسی اس کا ذکر ہے، بھیڑ چال کا ذکر ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا ان میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی کئی قومیں تھیں انہوں نے بھی وہی بھیڑ چال، یعنی ایک کے بعد دوسری قوم نے وہی رویہ اختیار کیا تھا جو رویہ یا جو روش قوم نوح اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو ایک مقررہ وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی، ان کے لیے وقت بھی معین تھا اور ان کو اس کی سزا بھی ملی، تو اللہ نے انہیں ماضی کی عبرتناک داستانیں بنا دیا۔ ایمان جو لوگ نہیں لاتے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے نہ صرف تباہی ہے بلکہ رہتی دنیا تک لعنت اور پھٹکار بھی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 49 تک جو آل فرعون تھے ان کی بدبختی کا ذکر ہے۔ آل فرعون کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ آیات آل فرعون کی بدبختی کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تعلق ہماری غلام قوم سے ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ کہنا تھا ان کے سرداروں کا، حالانکہ ان کے سامنے ایسے احکامات آ چکے تھے کہ جو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھے، لیکن وہ بدنصیب اپنی سرکشی اور احساس برتری کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے اور دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی بربادی کا شکار ہوئے۔ آیت نمبر 50، حضرت مریم اور ابن مریم پر اللہ کا جو کرم ہوا اس کا بیان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم
کو अपनी कुदरत की निशानियां करार दिया। ये निशानियां उस वक्त जाहिर हुई थी जब एक टीले पर हजरत मरियम ने कंवारी होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ाना तौर पे जन्म दिया। वो टीला जहां अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तकवीयत के लिए पानी का साफ चश्मा जारी किया। हजरत मरियम बगैर किसी मर्द के ताल्लुक के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देकर निशानी बन गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद की विलादत पाकर इस एजाज से मुशर्रफ हुए। आयत नंबर 51 से 53, जो लोग रिस्क हलाल कमाते हैं उनको उनका समर मिलता है और अच्छे अमाल की तौफीक। ये आयत हमें उस हिदायत की याद दिलाती हैं, ये वाली जो आयत हैं 51 से 53, कि जिसकी अल्लाह ने अपने रसूलों को तलकीन की। तमाम रसूलों को हुक्म दिया कि वो पाकीज़ा रिस्क खाएं ताकि अच्छे अमाल कर सकें। यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिलता है कि जो पाकीज़ा और हलाल रिस्क होता है उस रिस्क के खाने से जो हमारा वजूद बनता है और हमारा वजूद फिर जो नेक काम करता है वही नेक और अच्छे अमाल काबिल कबूल होंगे। अगर हम हराम की कमाई खाएंगे तो हराम की जो कमाई होती है वो इंसान को, पहली बात तो ये कि नेकियों से महरूम कर देती है, ठीक है। तो इसके फौरन बाद फिर अहले ईमान को तवज्जो भी दिलाई, क्या कि तमाम रसूल एक उम्मत यानी बामकसद ग्रोह थे और तुम भी उन्हीं के हम मकसद पैरोकार बनो। इस ग्रोह का मकसद था अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना यानी उसकी नाफरमानी और बिलखुसूस हराम कमाई से बचना। अफसोस ये है कि इंसानों की अक्सरियत अल्लाह की जुज़वी अतात करती है, ये हम सब जानते हैं, और हम में अक्सर लोग ऐसे ही हैं कि जो अल्लाह की जुज़वी अतात करते हैं। अतात के जिस पहलू को इख्तियार करती है बस उसी पे हम मुतमईन हो जाते हैं। खुद को हक पर समझते हैं, दूसरों को हम हमेशा गुमराह तसव्वुर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मुकम्मल अतात की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर है 54 से 56, गाफिलों के लिए वईद बयान की गई है। ऐसे लोगों को इन आयत में खबरदार किया कि जो हक को कबूल करने और उसके मुताबिक अमल करने से मुसलसल अपना पहलू बचाते रहते हैं। दुनिया में माल और औलाद की नेमतें भी दी गई जिनमें वो इतने मगन हो गए हैं कि ये दावत यानी हक की जो दावत होती है उससे एराज करते हैं। दुनिया की नेमतें गौर से देखें तो 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद क्या है, मुसलसल अंधेरी रात यानी हमेशा हमेशा का अजाब। अच्छा जी, पिछली जो आयत थी उनमें मुशरिकीन मक्का की गुस्ताखाना रविश के बयान के बाद इन आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का मजमून है। आपको तसल्ली दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेगर्जी के साथ मक्का वालों को सीधे रास्ते की तरफ आने की बेलौस जो दावत है वो दे रहे हैं, लेकिन जिन बदनसीबों को आखिरत में जवाबदेही का यकीन ही नहीं वही आपकी दावत से एराज भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें झंझोड़ने के लिए अजाब भेजा लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आए। अब अल्लाह इन पर ऐसे शदीद अजाब नाजिल करेगा कि हमेशा के लिए मायूस हो जाएंगे। आयत नंबर 78 से 83, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एहसानात और बंदों की नाशुक्री। पिछली भी जितने पारे थे और जितनी सूरह गुजरी हैं हमने हर पारे में तकरीबन ये बात हमने पढ़ी है। तो अल्लाह के एहसानात और बंदों की नाशुक्री है इन आयात में। कौन कौन से एहसानात थे? पहला ये कि अल्लाह ने इंसान को समात, बसारत और सोचने समझने की सलाहियत दी ताकि वो गौर फिक्र करके अपने लिए फलाह का रास्ता ढूंढे, भलाई का रास्ता ढूंढे। अलबत्ता इंसानों की अक्सरियत इन सलाहियतों का इस्तेमाल वक्ती लज्जतों के हुसूल के लिए करके नाशुक्री की रविश अख्तियार करती रहती है। उसके बाद अल्लाह ने तमाम इंसानों को मुख्तलिफ मकामात पे बसाया, उनकी ज़रूरियात की फराहमी का बंदोबस्त किया। अलबत्ता एक वक्त आएगा कि उन सबको अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए जमा कर दिया जाएगा एक मुकाम पे। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। हर इंसान को वो ज़रूरियात ज़िंदगी अता करता है कि जब चाहता है उसे मौत भी दे देता है, यानी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं और जब चाहता है उसे मौत दे देता है। रात और दिन का निज़ाम इंसानों के आराम और काम के लिए अल्लाह ने बनाया। ये जो ऊपर हमने जो नेमतें पढ़ी हैं इनको अगर देखा जाए तो
اس کے باوجود ان نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں. اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہ تو غفلت والوں میں شامل رکھے، نہ ہم ناشکر لوگوں میں شامل ہوں. آیت نمبر 84 سے 89 سوچنے پر مجبور کرنے والے سوالات کا ذکر ہے. 3 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ پوری زمین اور اس پر موجود جو مخلوق ہے کس کے اختیار میں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 7 کے 7 آسمان اور کائنات کے عظیم تخت کا جو مالک ہے وہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کہ کائنات کی ہر چیز پر کس کا زور چلتا ہے. کون ہے جو ہر چیز کو کسی آفت سے بچائے لیکن اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ تمام سوالات کے جوابات میں انسان اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جتنی بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں. اس کے باوجود بھی بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا جواز ہے. یعنی ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں. استغفر اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ شرک کرنے والوں کو ہوش کی طرف لے کے آئے اور شرک سے باز رہنے کی سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 90 سے 92 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے ہیں، شرک کرنے والے جھوٹے ہیں. ان آیات میں اسی بات سے آگاہ کیا لوگوں کو کہ اللہ لوگوں کے سامنے حق واضح کر چکا، لیکن لوگوں کی اکثریت حق کے مقابلے میں باطل کو قبول کرتی ہے. یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دینا بھی صاف جھوٹ. اگر کائنات میں ایک سے زیادہ با اختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلاف کی بنیاد پہ لڑ پڑتے، کائنات میں فساد ہوتا. یہ اللہ ہی معبود واحد ہے، وہی کائنات کی ہر ظاہر و پوشیدہ حقیقت سے واقف ہے، اور وہ لوگوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ اور اختیار کردہ شرک سے بھی پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 93 سے 98 ایمان افروز دعائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. یہ والی جو آیات ہیں ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے ایک طرح سے. ان میں آفات سے محفوظ رہنے، شیاطین کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ایمان افروز دعائیں سکھائی ہیں. پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے کہ جب کوئی بگڑی ہوئی قوم سرکشی کی آخری حد کو پہنچ جائے تو ایسی قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ سے التجا کریں. کیا دعا ہے؟ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب کہ جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے تو اے اللہ مجھے ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کرنا. دوسری دعا اس کا تعلق بگڑی ہوئی قوم کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہے. ایسی قوم حق کی مخالفت میں ظلم اور زیادتی پر اتر آتی ہے. معاشرے کو دیکھ لیجیے، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی. اور ایسے میں حق کے داعی کو کیا چاہیے کہ ہر برائی کا جواب بھلائی سے دے. شاید مخالفین کا دل نرم پڑ جائے. ایسے میں شیطان حق کے داعی کو اکساتا ہے کہ وہ بھی برائی کے جواب میں برائی کا طریقہ اختیار کرے تاکہ جو آپس کے جھگڑے اور فساد کی صورت ہے وہ پیدا ہو جائے. ایسے میں حق کی دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ اللہ سے یوں دعا کریں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے مجھے اللہ کی نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں. یہ دعائیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 99 سے 100 تک غافل انسان کے حسرتناک موت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. کہ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لوں. جواب دیا گیا کہ ہرگز نہیں. اس سے قبل بھی جب اس پہ کوئی آفت آتی تھی تو یہ نیک بن جانے کا وعدہ کرتا تھا اور آفت ٹلنے کے بعد دوبارہ سرکشی کرتا تھا. اب اسے عالم برزخ میں قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. آیت نمبر 101 سے 103 قیامت کے دن فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا. یہ جو آیات ہیں قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے نا وہ واضح کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں. تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا.
جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہیں، اس کے برعکس جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ بدنصیب ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایسے موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ آیت نمبر 104 سے 114، 104 سے 114 جہنم والوں کی جو آہوازاری ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر بد شکل کر دے گی۔ اللہ دریافت فرمائے گا کہ کیا تم تک میرے احکامات نہیں پہنچے تھے کہ تم نے انہیں پیچھے ڈال دیا؟ اعتراف کریں گے ہماری بدبختی اور نحوست ہم پر چھا گئی تھی، التجا کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم میں ہی پڑے رہو، تم دنیا میں ایمان لانے والوں اور شریعت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ نیک لوگ تو جنت میں داخل ہو کر منزل مراد کو پہنچ گئے، اب اللہ جہنمیوں میں سے پوچھے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے تھے، کاش تم اس وقت کو قیمتی بناتے۔ اللہ کے اس سوال و جواب سے اہل جہنم کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 115 سے 118 پہاڑوں کو ہلا دینے والی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شدید بیماری میں مبتلا شخص کے کان میں یہ آیات پڑھی تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت فرمایا کہ انہوں نے مریض کے کان میں کیا پڑھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے سورہ مومنون کی آخری آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ یہ آیات کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یہ آیات بڑے جلالی اسلوب میں ہر انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں، نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، یہ عام بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اپنے فرمانبرداروں کو انعام نہیں دے گا اور اپنے باغیوں کو سزا نہیں دے گا؟ خاص طور پر شرک کرنے والوں کو تو عبرتناک سزا سے دوچار کرے گا۔ آخری آیت میں اللہ کا جلالی رنگ اور جمالی رنگ دونوں اختیار کر رہا ہے، اور اللہ نہایت شفقت سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ یہ جو آیات ہے آخری، افحسب تم، اس کو صبح شام ضرور پڑھا کریں۔ تعداد مقرر کر کے پڑھ سکتے ہیں تب بھی پڑھیں، اور اگر تعداد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں سارا دن تب بھی پڑھیں۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ بہت کیا کہتے ہیں مدد کرنے والی، یہ آسانیاں کرنے والی، اور یہ آپ کو مشکلات سے نکالنے والی آیات ہیں۔ یہاں تک ہماری سورہ المومنون جو ہے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ سورہ نور جو ہے وہ ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ٹیچر جی، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سوری ٹیچر جی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے نا سورۃ القصص تک پڑھا ہوا ہے، آیت نمبر 35 تک۔ اوکے، 20 نمبر تو 18 تک نہیں پڑھا ہوا تھا آپ لوگوں نے؟ مجھے تو 18 تک کا یاد ہے۔ نہیں 20 تک، کیونکہ وہ جب آپ پڑھایا تو میرے پاس سارا نوٹ سامنے آتا ہے۔ اوکے اوکے اوکے، پتہ ہے کیا ہوا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک منٹ۔ یہ ہوا یہ ہے اس پارے کے شروع میں میم سورہ مومنون جو ہے وہاں سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کی آیت نمبر 9 جو ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو مطلب اس میں مطلب ہم نے دیکھا کہ حفاظت میں نمازوں کی کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سورت کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اور اس کی حفاظت جو ہے مطلب وہ ضروری ہے، اور اسی طرح اس میں حفاظت میں نماز کو مقرر وقت کے اندر ادا کرنا بھی شامل ہے۔ پھر ہمیں وضو اور طہارت جو ہے اس کی پابندی جو ہے وہ لازمی کرنی ہے۔
اور پھر جو ارکان ہے نماز کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق پورے ادا کرنا ہے، یعنی ہمارا قیام، ہمارے رکوع، ہماری سجدے مطلب اسی طرح سے ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو تمام جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ان میں ہم کو نمازوں کے ٹائم کو جو ہے اس کو بہت مطلب اس کو اس کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی کام جو ہے ان کو نمازوں کی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نہ ہو کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ چلی جائیں اور خدا نخواستہ ہم نماز جو ہے وہ نہ پڑھ سکیں اور ہم کاموں میں ایسے لگ جائیں۔ اسی طرح انسان کو جب بھی ہم سفر شروع کریں تو ہمیں یہ مطلب یہ چیز ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں آگے اپنی نماز کہاں پہ پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم راستے میں ہیں تو پہلے سے ہمیں یہ چیز مطلب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز ہم کہاں ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بازار جا رہے ہیں، مال جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں گے وہاں پہ، اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ نماز ہماری مس نہ ہو اسی صورت میں۔ تو یعنی کہ ہمارا کوئی بھی اگر ہماری ٹریولنگ ہے یا کوئی بھی ہماری مصروفیت ہے یا کوئی بھی ہمارا کوئی پروگرام ہم پلان کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کہاں ہے، یعنی نماز کے اوقات ہمارے کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور کہاں ہم ان کو پڑھیں گے نماز۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے، اور یہی انعام پانے والے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میم یہ چیز جو ہے یہ مجھے اس سے بہت نماز کے بارے میں بہت زیادہ اس کا الحمدللہ، یعنی پورے اس کے جو آداب ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، اس کو بھی پورے طریقے سے ادا کرنا ہے، اور نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کو بھی اولیت دینی ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے۔ جی، ان کو سامنے رکھیں گے، سب سے پہلے نماز ہے، اور پھر باقی ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ہیں۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ جی کرن، آپ کے پاس تو آلریڈی نوٹس موجود ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آ رہے تھے تو اللہ میرے پاس موجود ہے نمبر 1 میں آپ نے مومنین کے ساتھ صفات بتائی تو سب سے پہلے تو وہی نماز میں حضور تو پھر بے مقصد یعنی کرنا ان سے دور رہنا، نہ ترک کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، جنسی بے روی سے بچنا، اپنی قسمتوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کی پاسداری کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ سے حفاظت کرنا، اور نمازوں کو آداب اور شرائط کے تحت ان کا خیال رکھنا، اور جنت الفردوس سے وارث ہونا۔ یہ چیزیں آپ نے بتائی تھی۔ اس کے بعد 12 اور 16 میں انسان کی تکمیل کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے چارے کو، پھر نطفے سے، پھر جمع خون سے، پھر پروٹین سے انسان کی صورت بنائی، پھر اس پہ گوشت چڑھا کر اس کو جسم دیا، اس میں روح ڈال کر اس کو مکمل کیا، انسان کو اپنی زندگی سے کن مراحل سے گزارا، پھر یہ آپ نے بتایا تھا، اور کس طرح اس سے بعد دنیا میں فنا ہونا ہے، اللہ قیامت کا مرحلہ آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل کیا تب ہمیں بتائی۔ انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر چل کے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرے۔ اس کے بعد 17 سے 22 اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبوب، اللہ تعالیٰ کے انعامات بتائے، اللہ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پانی برساتے ہیں، اس کو پیاس بجھاتے ہیں، پھر کھجوروں سے، انگوروں سے، باغات سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روغن بنائے ہیں، زمین سے نباتات اگائے ہیں، اور جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ، گوشت اور سواری بھی انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ پھر 23 سے 26 تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کا جواب تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بلایا، قوم کو دعوت دی، اور کس طرح انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور یہ ایک لمبا عرصہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو بالکل بات نہیں مان رہے،
57 سے 30 تک اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کشتی بنائے اور تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا جانداروں کا اس میں سوار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا دعا بھی کرے سب کے لیے اور نئی دنیا بھی آباد ہو۔ پھر آگے 31 سے 33 تک نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور رسول کا ذکر ہے، ان کے ساتھ بھی قوم نے وہی سلوک کیا تھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان پر بھی جھوٹا بہتان دکھایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی یقین دلایا کہ دوبارہ ہر انسان نے جی اٹھنا ہے اور اس کے ساتھ وہ پھر اللہ تعالیٰ سارے معاملے کلیئر کرتے جائیں گے۔ پھر 40 سے 41 تک ظالموں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کی روشنی کا، جیسے ان کو ہلاک کر دیا گیا، زلزلے آئے۔ پھر 42 سے 44 تک تقریباً قوم نوح، قوم سمود اور ان ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح ان پہ انعامات آئے تھے، کس طرح ان قوموں نے اپنی روشیں تیار کی اور کس طرح پھر ان پر عذاب آئے۔ پھر آل فرعون کی بدبختی 45 سے 49 تک۔ پھر آل فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ظہر علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے موسیٰ اور ہارون نے قوم کو ان کی غلامی سے نجات دلائی، اور کس طرح وہ قوم جب وہ آئے تھے وہ جو جادوگر، تو کس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر وہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد 50 سے 52 تک حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قدرتی نشانیاں، ان کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں سے اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی عبادت اور اعزازات سے بخشا۔ اس کے بعد 51 کی فکر تھی جس کے حلال کا ملنا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ رزق کھائیں، کہ جو رزق پاکیزہ کھاتا ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا، اور تمام اہل اسلام کو احتیاط دیا کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور تمام کو جو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں اس سے منع فرمایا۔ حافظ لوگوں کی یہ وعید ہے کہ جو لوگ اولاد اور مال کی نعمتوں سے نوازے گئے تھے، اور پھر یہ کس طرح انہوں نے اس کو اتنا سمجھا کہ ہماری وجہ سے اتنے معاملے ہوئے ہیں، اولاد اللہ نے دی ہے، اور کس طرح انہوں نے مال ہماری وجہ سے ملا ہے، کی فرمانبرداری نہیں کی، ہر چیز کو اپنے اوپر لے لیا۔ کس طرح ان لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، کس طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آگے 57 سے 61 تک مومنوں کی باطنی خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ مومن اپنے رب کے خوف سے لرزا رہتے ہیں، مومن ڈر جاتے ہیں اپنے رب کی یاد پر، واقعی جو ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کو ڈر جاتے ہیں، اسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ہر کام رازداری سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی رازداری سے کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہماری ناپسند تو نہیں۔ وہ بھلائی کے بھی کام کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھلائی کے کام کریں تو دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہم لیں، ہم آگے سے آگے رہیں، اور وہ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں۔ آگے 62 سے 63 میں انسان جو غفلت میں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم روزے عزت میں اپنے اعمال کی جوابدہی بھی کرنی ہے، اور ہمیں ہر بری بات سے محفوظ رہنا ہے، مطلب کہ ہمیں غفلت میں نہیں آنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر قسم کو ماننا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ 71 تک کافی ہے، کیا کہتے ہیں کرن، یہ تو ماشاءاللہ 118 تک آپ نے پورے اپنے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں نا، آیت نمبر 118 جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو میں نے کہا ہمیں پڑھا ہوا سارا تو پھر میں نے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہم پارا نمبر 20 کر لیں گے، کیوں عارفہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پھر پارا نمبر 20 کریں گے جی۔ پارا شروع سے سٹارٹ کریں گے یا آپ کیا کہتے ہیں، شروع سے کریں یا وہاں سے جہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شروع سے کر لیں گے۔ اللہ کا انت التواب الرحیم۔ چلیں جی، آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا، دعا کر لیتے ہیں۔
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔